برادران طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود، ہماری یہ کوشش ہے کہ جو تصوف کی راہ میں طالبان حق ہیں ان کو عقائد سمجھائے جائیں تاکہ وہ اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ آج کل یہ مولوی حضرات نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ شرک، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہمیں شرک سے ڈرا دیتے ہیں۔ تو آج جو ہم شرک پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو شرک 3 قسم کے ہیں، شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 شرک فی الذات، دوسرا شرک فی العبادہ، اور تیسرا شرک فی الصفات۔ اب شرک فی الذات کیا ہے؟ شرک فی الذات یہ ہے کہ جس کے وجود کے لیے کوئی چیز سبب نہ بنے، یعنی یہ چیز وجود میں آئی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس کا را مٹیریل اس کا سبب ہے۔ تو یعنی جس کے وجود کے لیے کوئی چیز سبب نہ بنے، جس کے سبب سے وہ وجود میں آئی، بلکہ کیا ہو کہ وہ ذات ہر چیز کے لیے سبب بنے، یعنی وہ چیز اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، اس کا کوئی را مٹیریل نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ اس چیز سے بن کر وجود میں آئی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی علل نہ ہو، کوئی اس کے لیے علت نہ ہو۔ علل معلول تو آپ نے سنا ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز اس کے لیے سبب نہ بنے، وہ ذات کہتی ہے، اس کو ذات الہی کہتے ہیں ہم۔ یعنی شرک فی الذات یہ ہے کہ جس کے وجود کے لیے کوئی سبب نہ بنے بلکہ وہ ہر چیز کے لیے سبب بنے۔ اور شرک فی العبادہ، وہ تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بھائی اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات کو لائق عبادت سمجھنا، یعنی اس کی جگہ پہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ کسی اور کو، ما سوا اللہ کے کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، جس طرح بتوں کی عبادت کرنا، جس طرح ستاروں کی عبادت کرنا، آگ کی عبادت کرنا، کسی اور چیز کی عبادت کرنا، جو بھی چیز ہے، تو یہ شرک فی العبادہ کہلاتا ہے۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ شرک فی الصفات یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، بعین ہی وہی صفات مخلوق کے لیے ماننا۔ یعنی بعین ہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ صفت 3 صفات کے ساتھ متصف ہو، یعنی جو صفت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں اس میں 3 صفات ضرور ہوتی ہیں، وہ 3 صفات کے ساتھ متصف ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں 3 صفات؟ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس کی ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہے، کسی نے اس کو دی نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ یہ کسی اور میں ماننا، ما سوا اللہ کی کسی اور میں یہ صفت اس حالت میں، اس صورت میں بعین ہی ماننا، یہ شرک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ غیر فانی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آگے چل کر یہ پھر ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثلا غفور صفت ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی رحیم صفت ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے جبار صفت ہے، جو بھی صفات الہیہ ہیں جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ میں غیر فانی ہے، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ اب بعین ہی کا مطلب یہ ہے کہ یہی سیم ٹو سیم ما سوا اللہ کے مخلوق میں اندر آپ اس چیز کو اس طرح ہی مانیں کہ بھائی فلاں بندہ رحیم ہے لیکن وہ پھر فنا کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ رحیم ہی رہے گا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مثلا علم، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر وہی صفت آپ بندے میں یہ مانیں کہ اس بندے کے اندر بھی علم ہے لیکن یہ لامحدود علم ہے اس کو، تو یہ شرک کہلائے گا۔ اب دیکھیں
کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگر ہم کہیں کہ بھائی آپ کو علم ہے تو آپ کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے. یعنی تم علیم تم بھی ہو لیکن تم محدود ہو، تم فانی ہو، اور تمہارا علم ذاتی نہیں ہے، تمہیں عطا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ جو علیم ہے، وہ ایک تو ذاتی علیم ہے، اور دوسرا وہ غیر فانی ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، اور تیسرا وہ لامحدود ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو دیکھنے والے آپ بھی ہیں. اب آپ جو دیکھنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بعینہ ہی کا صفت ہے اور فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، لیکن اس کو بصارت کسی نے دی نہیں ہے، عطا نہیں کیے کسی نے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، تو دونوں میں فرق آ گیا. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ لامحدود ہے اس کی بصارت، یعنی وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں تک دیکھ سکتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دیوار کے پیچھے نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ بصیر لامحدود ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، مقرر نہیں کہ آپ یہاں تک اس کو مانیں یہاں تک نہ مانیں. اللہ تعالیٰ لامحدود بصیر ہے. اور دوسرا، اگر آپ دیکھیں آپ بصیر ہیں لیکن آپ فنا بھی ہو جائیں گے، آپ کی بصارت محدود بھی ہے اور آپ کو بصارت عطا کی ہوئی ہے، آپ سے بصارت چھینی بھی جا سکتی ہے، آپ کی بصارت فنا بھی ہو جائے گی، آپ کی بصارت جو ہے محدود ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ جو عام مسئلہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے اور غوث پاک بھی مددگار ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا. بھائی یہ شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وہ ذاتی مددگار ہے، اس کو کسی نے مدد کی طاقت دی نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مددگار ہیں، لیکن وہ کسی کی عطا سے ہیں، وہ ذاتی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وہ غیر فانی ہے، اس کی مدد فنا نہیں ہوگی کبھی بھی، اس کی وہ طاقت مدد کی فنا نہیں ہوگی. لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدد کرنا یہ فانی ہے، فنا بھی ہو جائے گا، دونوں میں فرق ہے. اسی طرح حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مددگار ہیں لیکن وہ محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے، ناصر ہے، لیکن لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اس طرح یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ان میں وہی بات ہے کہ وہ فانی بھی ہیں، وہ محدود بھی ہیں، اور وہ عطائی بھی ہیں. تو ان کا مدد کرنا عطائی بھی ہے، ان کی مدد فانی بھی ہے، ان کی مدد محدود بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے، یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ، اس کی صفات، اس میں یہ 3 خوبیاں ہیں، اور جو بندہ ہے اس میں وہی صفات ہیں، لیکن اس میں یہ اور 3 خوبیاں یہ نہیں ہیں ان کے اندر. مثلا آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں رعوف اور رحیم. اللہ تعالیٰ رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور قرآن مجید میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. وبالمؤمنین رعوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ وہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ رعوف الرحیم ہے تو وہ ذاتی ہے، حضور عطائی ہے. اللہ تعالیٰ رعوف الرحیم ہے تو وہ غیر فانی ہے، اور حضور رعوف الرحیم ہے، وہ فانی ہے. اللہ تعالیٰ رعوف الرحیم ہے، وہ لامحدود ہے، وہ ذات لامحدود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، لیکن محدود ہیں. اب شرک کا یہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے. اگر آپ ان 3 شرائط کو شرک سے نکال دیں تو پھر پوری کی پوری دنیا مشرک ہے. تو ان 3 شرائط کے سوا آپ شرک سمجھا بھی نہیں سکتے اور شرک کی تعریف ہو بھی نہیں سکتی.
تو آج کی گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ شرک کا مکمل مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یا غوث اعظم مت کہیے شرک ہے، تو ان کو اسی طرح سمجھائیے۔ اگر کوئی آج کے بعد آپ کو یہ کہے کہ یا رسول اللہ مدد مت کہیے، یہ شرک ہے، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کو یہی سمجھائیے کہ شرک اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔